الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. حاضرین مجلس، تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا. اللہ خدا السلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیز دوستو، پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی کامرانی اور کامیابی کی بات کی ہے وہ مومنوں کے لیے کی ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے. اور ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں اس بات کو واضح بھی کیا تھا کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان فرق بھی کیا ہے. آج ہم یہ سمجھیں گے کہ مومن کون ہے. کہ ہر مسلمان مومن ہے، یا ہر انسان اپنے آپ کو کلمہ گو یا کلمہ پڑھنے والا انسان، یا جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اور جو جمعہ نماز پڑھ لیا اور حافظی سے قرآن ختم کر لیا وہ مومن ہے. آخر مومن ہے کون؟ یہ خوش فہمی ہے ہماری کہ ہم آج کا مسلمان اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، لیکن قرآن نے کس کو مومن کہا ہے، اس کی کچھ خصوصیات بیان کی ہے، کچھ اس کے اللہ رب العالمین نے ایک لسٹ تیار کی ہے مومن کون ہے. اس لسٹ میں اگر ہمارا اور آپ کا نام ہے تو ہم مومن ہیں. اگر اس لسٹ سے ہم باہر ہیں تو ہم مومن نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کے لیے کامرانی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کامیاب تم رہو گے، کامرانی عزت تمہاری ہوگی اگر تم مومن ہو، نہ کہ مسلمان ہو. مومن ہوگے تو کامیابی ہے، کامرانی ہے، اب کوئی غم نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی پریشانی اور کوئی غم اور فکر کی بات نہیں، کوئی خوف نہیں ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. تو یہ اللہ نے ایک بشارت دی ہے مومن کو. لیکن سوال یہ ہے کہ مومن ہے کون؟ ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 112 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے ایک لسٹ تیار کی اور لسٹ کے آخر میں اللہ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں کو بشارت سنا دیجئے. کیسے مومنوں کو؟ اللہ نے بیان کیا التائبون. پہلا لسٹ میں اللہ نے پہلا نمبر کس کو بیان کیا؟ مومنوں کی صفات میں التائبون، جو توبہ کرنے والے ہوں. التائبون العابدون، پھر اللہ نے کہا جو عبادت کرنے والے ہوں. اب آتے ہیں سب سے پہلے نمبر 1 پر، توبہ کرنے والا. التائبون، اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو توبہ کرنے والا. کس چیز سے توبہ؟ اپنے گناہوں سے توبہ. اگر ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے اندر یہ توبہ کی اگر صفت ہے، اگر یہ عمل، یہ خصوصیت ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں گناہوں کے بعد، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے، کہتے ہیں اللہ ہم نے گناہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب توبہ بھی کیسا؟ اللہ نے بیان کیا کہ توبہ کیسا ہو. ایسا نہیں کہ آج ہم نے توبہ کیا اس گناہ سے، کل پھر اسی میں ہے، پرسوں پھر اسی میں، پھر توبہ کر لیا، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر. اللہ نے کہا یا ایھا الذین توبوا، توبہ کرو کہ توبۃ نصوحا، خالص. کیسی توبہ؟ ایسی توبہ جس توبہ کے کرنے کے بعد اس گناہ پر جانا لوٹنا ممکن نہ ہو تیرا. ایسی توبہ چاہیے، ایسی توبہ کہ توبہ کرنا ہے، ایسی توبہ کہ ہم اس کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کریں،
اس کو نہ کرنے کا عزم کرے، ایسی توبہ ہو، تب یہ توبہ ہے۔ یہی اللہ نے صفت بیان کی، التائبون۔ مومن کون ہے؟ توبہ۔ عابدون، یہی ہے کمزوری ہم لوگوں کی، اور ہم سمجھتے کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ نے کہا کہ عابدون، عبادت کرنے والے۔ مومن کون ہے؟ لسٹ میں نمبر 2 کا آ رہا ہے، عابدون۔ مومن کون ہے؟ عبادت کرنے والے، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہو، 5 وقت بھی نماز پڑھتے ہو، نوافل بھی ادا کرتے ہو، اور جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اکیلے رب کائنات کو منا بھی رہے ہو، یہ ہے عبادت۔ اچھا رات میں نہ منائیں، کم سے کم یہ جو 5 وقت اللہ نے کیا اس کو تو ہم ادا کریں۔ آج انسان جمعہ کی نماز پڑھ کے سوچتا کہ ہم مومن ہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے عابدون کہا ہے، جمعہ کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا کہ مومن وہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہو۔ کہیں قرآن حدیث میں دکھا دیجئے، ہزاروں آیتیں ہیں اور لاکھوں حدیثیں ہیں، متنی اعتبار سے دیکھا جائے تو لاکھوں حدیث کہا جائے گا، لیکن اگر 1000 حدیث بھی کہا جائے تو 1000 حدیث میں اگر بھی کہیں ایک لفظ دکھا دے کہ جمعہ پڑھنے والا یا کہیں کہیں نماز پڑھ لینے والا بھی مومن ہے، بلکہ اللہ نے تو یہاں کا دے ویل للمصلین کہ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ کون سے نمازی ہیں؟ جو نمازوں میں سستی برتتے، سستی برتنے والوں کی بھی ہلاکت کی بات کر دی اللہ نے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہم نمازی کیسے ہیں؟ یعنی ایمان عابدون کے اندر سست نمازی داخل نہیں ہے، جو غفلت برتتے ہیں اپنی نمازوں میں وہ نمازی داخل نہیں ہے۔ عابدون کے اندر وہ نمازی ہیں، عابدون کے اندر وہ عبادت گزار ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ۔ التائبون العابدون الحامدون، تیسری چیز مومن کی لسٹ میں سے مومن کون ہے؟ حامدون، جو اللہ کے حمد بیان کرتے، تعریف بیان کرے اللہ کی۔ کیا ہم اور آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ تھوڑا سا موقع نہ ملا، تھوڑا سا وقت نہ ملا، ہم گانے میں مصروف، ہم مغنیات میں مصروف، ہم ایسی چیزوں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں جس کا نہ ایمان کا حصہ ہے، جو نہ وہ چیز ایمان کا حصہ ہے، نہ ہی وہ شریعت، نہ ہی وہ کوئی کسی شریعت کا وہ حصہ ہے، اور اپنے آپ کو ہم مومن و مسلمان کہہ رہے۔ اللہ نے کہا کہ التائبون العابدون الحامدون، مومن وہ جو حمد کریں، اور حمد کی کیا ہی بہترین بات کہی اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر، اس سے بڑی کوئی آپ کیا بتایا جائے آپ کو کہ آپ حمد کریے؟ نماز خود ایک حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ رکوع میں جا رہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، سمع اللہ حمیدہ کر اللہ کی، اس سے بڑھ کر کیا حمد ہے؟ چلتے پھرتے اٹھنے بیٹھنے کے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ چیز اپناؤ، اس چیز کو تم اپناؤ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کی فضیلت کی آپ اور ہم بخود جانتے ہیں، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کون ہے؟ کہ التائبون، جو توبہ کرنے والے ہوں۔ مومن کون ہے؟ التائبون العابدون، جو عبادت کرنے والے ہیں۔ مومن کون ہے؟ التائبون العامدون الحامدون، جو حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے۔ اللہ تو ہی سب کچھ ہے۔ سیڑھی چڑھنے کی دعا ہے اللہ اکبر، اللہ پڑھیے تو صحیح۔ سیڑھی اترنے کی دعا اس کو پڑھیے تو صحیح۔ بازار میں جانے کی دعا اس کو پڑھیے تو صحیح۔ سفر کرنے کی دعا اس کو پڑھیے تو صحیح۔ سواری پر، بائک اور سائیکلوں پر چڑھنے کی اس کو کیا ہے؟ یہ حامدون، حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہی ہے التائبون العابدون الحامدون۔ یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ اللہ لسٹ بیان کر رہا ہے مومن کون ہے۔ حامدون السائحون، اللہ نے ایک اور چیز بیان کی، روزہ رکھنے والے، یہ بھی ایک مومن کی نشانی ہے۔ میں اس بار مرزا پور میں تھا، رمضان میں وہیں، پچھلے رمضان وہیں رہا۔ ایسے بدنصیب مسلمانوں کو بھی دیکھا جو رمضان کے مقدس مہینے میں، جس کو ہم اور آپ چاہنے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کو پانے کے بعد شکر ادا بھی کرتے ہیں، ایسے رمضان کے مبارک مہینے میں اس مبارک روزے کو رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو مستفیض کرتے ہیں۔ ایسے بدنصیب مسلمانوں کو بھی دیکھا جو دوپہر کے 2 بجے بریانی کی دکان میں بریانی بھی کھا رہے۔ یہ ایسے مسلمان، اور اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ارے ہم مومن ہیں، مصیبتیں آئیں گی چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مومنوں کو اللہ آزماتا، یہ مومن ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، سائحون روزہ رکھنے والا، جو روزے دار ہو، جو اپنے آپ کو روزہ ہے یہ، اس کی کیا تشریح کروں؟ سائحون الراکعون، اللہ نے کہا مومن وہ جو رکوع کرنے والا ہو، حالانکہ اللہ نے عبادت کی بات کر دی تھی،
التائبون العابدون، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، مومن وہ جو رکوع کرنے والا ہو، الراکعون الساجدون، مومن وہ جو سجدے کرنے والا ہو، غیر اللہ کے سامنے نہیں، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمان کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن کہلاتے ہیں۔ یہ مومن کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہے تو ہم مومن ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہے تو ہم اپنے آپ کو مومن کے لسٹ میں رکھیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہم مومن کی لسٹ سے باہر رکھیں۔ سائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، یہ تو اور بڑی چیز اللہ نے کہی جسے ہم اور آپ سب کنارہ کشی اگنور کر کے دنیا گزار رہے ہیں، برائیوں کو اگنور کر کے دنیا زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سوچتے ہمیں عبادت ہے۔ اللہ نے کہا آمرون بالمعروف، مومن وہ ہے جو اچھائی کا حکم دے۔ ہم نے دیا کہ کتنی ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی طرف ہم تبلیغ، ایک آیت بھی اگر معلوم ہو جائے تم لوگوں کو بتاؤ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ رسول کا اسوہ ہے، یہ رسول کی حدیث ہے، یہ رب کائنات کا قرآن ہے، یہ فرمان ہے، یہ سناؤ۔ ہم نے سنایا نہیں، ہم سمجھتے کہ ہم مومن و مسلمان ہیں۔ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اب مومن وہ ہے جو برائیوں سے روکتا ہو۔ ہم نے روکا؟ ہم نے نہیں روکا۔ برائی کر رہے تو میرا کیا جاتا ہے؟ من رآ منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کسی برائی کو دیکھو، طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے طاقت ہے دیکھنے کے بعد تو ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے، نہیں طاقت ہے زبان سے روکو، نہیں طاقت ہے تو زبان سے اس چیز کو روکو، اگر تب بھی نہیں طاقت ہے تو اس کو تم دل میں برا جانو۔ آج ہمارے ایمان کا یہ درجہ ہے کہ ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے، اور اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ یہ ایمان کا سب سے بولیے سب سے ہلکا درجہ ہے ایمان کا۔ کس چیز کو؟ برائی کو دیکھ کر روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ اور زبان سے اس کو دل میں برا جانو، سب سے ہلکا ایمان ہے یہ درجہ سب سے۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیز ہے، سوچیں ہمارے اندر یہ چیز ہے، کتنی برائی کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کے اگنور کر کے نکل جاتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ وما هذه، ہمیشہ یہ آیت پڑھتا ہوں، یہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ کھیل کود کی دنیا ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ اس دنیا کے فکر کریں اور اپنے آپ کو مومن بنائیں، جس مومن کی بات اللہ نے اس توبہ آیت نمبر 112 کے اندر کر رہا ہے۔ التائبون، توبہ کرو، مومن کہلاؤ گے۔ اللہ کی یہ بشارتیں ہیں، اللہ کے نزدیک مومن ہیں، لوگوں کے درمیان نہیں۔ بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن پتا چل رہا ہے کہ پیٹ پیچھے گھوس بھی کھانے والے ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ جیب میں حرام پیسہ ہے لیکن کسائی حلال کھوجا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ سمجھے میں کیا کہا ہوں؟ میں حرام پیسہ جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن شادی بیاہ اور عقیقے کے وقت میں حلال کسائی کھوج رہے ہیں جو حلال طریقے سے اپنے ان کے گھر پہ ذبح کرے، لیکن جیب میں پیسہ حرام کا ہے، یہ اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہے ہیں، یہ مومن نہیں۔ التائبون العابدون، عبادت کرو، التائبون العابدون الحامدون، حمد کرو، سائحون، روزہ رکھو، اللہ کی طرف بلاؤ، دعوت دو، الراکعون، رکوع کرو، ساجدون، سجدہ کرو، آمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دو، والناہون عن المنکر، برائی سے روکو۔ تمام مومن کی صفت یہ صفت ہے، ہم مومن ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حد کی، اللہ نے جو حد تاری بنایا ہے لوگوں کے لیے، گناہوں پر جو حد تاری کی اس کی حفاظت کرے، حد کو توڑے نہ۔ کیا کہا تھا؟ جو عورت جو چوری کر لی تھی اللہ کے رسول کے دور میں، ہوا کہ جائیے دوسرے صحابی کو بھیجا، نام ذہن میں نہیں ہے مجھے، بہت خاص تھا اللہ کے رسول کے، جائیے آپ سے فارش کیا۔ اللہ رسول نے کیا کہا تھا؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہو چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ والحافظون، یہ حد ہے نا۔ چوری کی حد کیا ہے؟ چوری اگر اس نصاب کو پہنچ جائے، اس پیسے رقم کو پہنچ جائے جس پر ہاتھ کاٹا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹو، اگر اسلامی حکومت ہے تو۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو بھی حدیں ہیں اللہ کی طرف اس کی حفاظت کی جائے۔ وبشر، بشارت دے رہا اللہ، وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون سے مومن؟
جو یہ 112 آیت نمبر جو ہم نے پوری لسٹ تیار کی، اللہ نے تیار کی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ نے تیار کی. یہ اگر اس لسٹ کے ہم اگر ساتھ ہیں تو ہم مومن ہیں، اگر اس لسٹ کے برخلاف ہمارا عمل تو ہم مومن نہیں. صاف صاف سن لیجئے، کیونکہ اللہ نے خود اس لسٹ کو تیار کیا ہے. مومن وہ ہے توبہ کرنے والا ہو. تمام چیز آپ کے سامنے بیان کر دی. آگے چلتے ہیں. مومن کی دوسری صفات اللہ نے ایک اور جگہ بیان کی ہے کہ مومن کون ہے. یہاں بھی بہت زبردست اور بشارت، کھلے طور پر بشارت دی ہے اللہ نے. یہ سورہ مومنون 18 پارہ کا آغاز ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون. یہاں پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہاں پر اللہ نے قد افلح المسلمون نہیں کہا ہے، مؤمنون کہا ہے. اب میں پچھلی بار بھی کہا تھا آپ لوگوں سے کہ جو کامیابی اور کامیابی اور فلاح کی جو بات کر رہا کہیں بھی قرآن میں اللہ نے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ مومنوں کے لیے. کہیں بھی آپ دیکھیں، جب تک جو میری اب تک کی تحقیق ہے، میں کہیں بھی دیکھا ہوں قرآن کے اندر مسلمانوں کے لیے کہیں اللہ نے یہ بشارت کی بات نہیں کی ہے. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مسلمان کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. اب مسلمان کون ہے؟ مومن کامیاب ہو گئے. اب مومن کون ہے؟ یہاں بھی اللہ کی لسٹ تیار کر رہا ہے. الذین هم فی صلاتهم حافظون. جمعہ کی نماز کون سی نماز ہے یہ؟ حافظون کون سی نماز کی حفاظت کرتے ہیں؟ جمعہ کی نماز ہو یا جب جو فرصت ملنے پر جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز ہے. 5 وقت کی نماز جو نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں ہمارے اوپر، ان نمازوں کی جو حفاظت کرے. الذین هم فی صلاتهم حافظون. یہی بات ہے اللہ کر رہا ہے، جو نمازوں کی حفاظت کرے. اگر ہم اور آپ نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس فلاح کے زمرے میں اور اس مومن کے زمرے میں ہم اور آپ. اگر ہم اور آپ نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم مومن سمجھنا چھوڑ دیں. ہم مسلمان ہیں ابھی، اگر اپنی نمازوں کی حفاظت ہم نہیں کر رہے ہیں تو. کیونکہ دوسری آیت ہم نے جو پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت و بربادی وہ نمازی جو نماز کے اندر سستی برتتے ہیں. تو وہاں سستی کی بات کر اللہ یہاں یہ کنفرم کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ تمہاری کامیابی تو ضرور ہوگی، لیکن ان نمازوں کی جس کی تم حفاظت کرتے ہو اور جن نمازوں تم سستی نہیں برتتے. فجر بھی اٹھ کے پڑھتے ہو، ظہر بھی پڑھتے ہو، عصر میں اٹھ کر بھی پڑھتے ہو، مغرب میں کہیں بھی ہو مسجد میں ضرور آتے ہو، عشاء میں کتنوں مصروف ہو نمازیں ضرور پڑھتے ہو. یہ وہ نمازیں جو تم اور آپ، ہم اور آپ حفاظت کرتے ہیں. سستی والی نمازیں نہیں، اس کے لیے تو ہلاکت کی بات کی ہے. سستی والی جو نمازیں جس میں ہم غفلت برت رہے نمازوں میں، کبھی پڑھ لیا، ظہر میں پڑھ لیا، عصر میں سوئے رہے نہیں پڑھا، مغرب سنڈے ہے مارکیٹ نکل گئے، عشاء تھک ہار کے چلو لیٹے ہیں کل پڑھ لیں گے. یہ نمازیں نہیں ہیں. اس کے لیے تو ویل ہے، بربادی ہے ایسے وہ لوگوں کے لیے جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو سستی برتتے ہیں اپنے نمازوں میں. والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ جو لغو چیزیں سے، لغو ہر وہ چیز جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ بلکہ صرف نقصان ہو، اس کو لغو کہا علماء نے. تفسیر جوناگڑی میں اسی چیز کی تشریح کی. لغو وہ چیز ہے جس میں نقصان ہو، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے. اب ہم اور آپ سوچیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. ہم اور آپ سوچیں، اس کی تشریح کرنے بیٹھیں گے تو وہ بھی لمبی چل جائے گی. وہ لغو چیزوں سے اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں. یہ مومن کی صفات کو اللہ بیان کر. والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہ لوگ بھی جو زکات ادا کرتے ہیں. ہم آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر، اس یو پی کے اندر اگر ایک قصبے کے اندر، ایک شہر میں دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جو زکات ادا نہیں کرتے. 2.5 کتنی تھوڑی سی چیز ہے، لیکن وہ بھی اس پر بھی لوگ پورے حد المقدور ادا نہیں کرتے، اس کو بچا کے رکھتے ہیں، اس کے لیے بڑی ویل ہے. اسی سے اللہ مومن کی صفات بیان کر رہا ہے. یہ مومن وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومن وہ ہیں جو لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مومن وہ ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں. یہ سب مومن ہیں. کون لوگ یہ مومن ہیں؟ اس کے بعد اللہ والذین هم لاماناتهم. وہ لوگ ہیں. مومن کون ہے؟ والذین هم لاماناتهم. مومن وہ جو اپنی قسموں کی، کتنی چھوٹی سی، ہم کتنی اس چیز کو کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں. اگر ہم کیا بولتے ہیں، کسی کے پاس امانت رکھ دیے یا کوئی ہمارے پاس امانت رکھ دے، ہم اس کی فوراً خیانت کر دیتے. سوچتے چھوڑو، لینے والا کوئی نہیں، حساب لینے والا کوئی نہیں.
لیکن اللہ سے مومن کی صفات بیان کر رہا ہے. مومن وہ ہے جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. امانت میں خیانت نہیں کہا جاتا، امانت میں خیانت نہ کرو. تو مومن کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے. تمام صفات بیان کرنے پر اللہ کہہ رہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. اللہ کہہ رہا یہ وارث ہوں گے. کس چیز کے وارث؟ یہیں پر بس کر دیتا ہم قیاس کر سکتے تھے. بہت ساری چیزوں کے وارث ہیں، دنیاوی اعتبار سے وارث ہوں گے یا اخروی اعتبار سے وارث ہوں گے، لیکن اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا. الذین یرثون الفردوس. کس چیز کے وارث ہوں گے؟ فردوس کے. ہم فیہا خالدون. اور اس سے بڑھ کر بھی بات کہی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں. دنیا کی زندگی کی طرح نہیں کہ آج ہے کل کا ہمیں پتا نہیں. اگر ذرا سوچے، اگر اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم کو اور آپ کو ایک ٹائم دے دیتا کہ تمہیں 25 سال کے بعد مرنا ہے، ہم کو معلوم بھی ہے، یا ایسی کوئی چیز فٹ کرتا جو ہمارا وقت یہاں سے مائنس ہوتا رہتا روز ہم دیکھتے بھی اپنی آنکھوں سے، تو ذرا سوچے اس انسان کی حالت کیا ہوتی. ذرا تصور کرے، وہ انسان ہر روز مرتا، اپنے اس گھٹتے ہوئے ٹائم کو دیکھ کے وہ ہر روز مرتا. وہ نمازیں بھی پڑھتا، وہ امانتوں کی حفاظت بھی کرتا، وہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتا، پڑوسیوں کا خیال بھی کرتا، دوسروں کی غیبت سے بچاتا بھی. کب؟ جب اس کے ہاتھوں میں، جب اس کو فکس ٹائم معلوم ہوتا کہ ہم 25 سال 50 سال یا 60 سال کے بعد مرنے والے ہیں. اللہ اگر اس کو علم دے دیتا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہم کو مرنا کب ہے، ہم بے فکری سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. میرے دوستوں اور عزیزوں، یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. بس لب لباب اس تشریح پورے جو میں اس تقریر کا یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی بار میں نے یہ آپ کو بات کہی آپ کے سامنے کہ مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری کی بات کی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ لَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. ایسی بہت ساری آیتیں جو مومنوں کے لیے بات کی ہے اللہ رب العالمین نے. پھر ہم نے آج یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ مومن کون ہے. ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے رکھی سورہ توبہ آیت نمبر 112 کی، اور 18 پارہ کی پہلے صفحے کی آدھا صفحہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ مومن کون ہے. اگر یہ لسٹ میں اگر میرا نام آتا ہے، ہم سوچیں کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم سجدہ کرنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں اور اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، تو ہم مومن ہیں. ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہم مومن ہیں. اگر ہم دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہم مومن ہیں. اگر ہم لغو باتوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو ہم مومن ہیں. زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ہم مومن. یہ کون ہے؟ یہ مومنوں کی صفات اللہ بیان کیا ہے. تو ان صفات پر اگر ہم کھڑے اتر گئے تو ہم مومن. اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے، تمام چیز ہمارے اندر نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہم مومن نہیں، ہم مسلمان ہیں. اب مسلمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے بلکہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.